میں نوکر نبی کو اب تک نہیں نہ آکھیں علی دا بچڑا نبی دا پوتری سلام ہے تو آپ کو تواری اٹھے ہاتھ کو میرا سلام ہے کیا مناسب داد رہتی ہے تو ہمیں کو خوشی تھئی ہے جڑا بندہ ان ٹائم بولے میں کو بھاندہ بہوں ہے علی دا بچڑا نبی دا پتری اور ایسا پتر ہے جائیں اپنی اممہ کو اپنے نانے دی پاک پوئی ہے تو اپنے بالاں کو ٹردے ویلے اے مال دولت زمین نہ دے بندے آدھے تھے میں ٹردے ویلے بنگلہ چھوڑ گئی اولاد واسطے فلانا بندہ بینک بیلنس چھوڑ گئے 10 گڈیاں چھوڑ گئے 2D کار چھوڑ گئے پراڈو چھوڑ گئے شوکت کھڑا دے ونے دا پہ اپنا آپ ہی تے اپنے بالاں کوئی میرا مشورہ ہی تو اپنے بالاں کو ٹردے ویلے تو اپنے بالاں کو ٹردے ویلے اے مال دولت زمین نہ دے ولا پڑھائی ون ازا سکھائی ون اے تیری سب تو بڑی چنگائی ہے سلام ہے کچھی دنوں حاضری علی ویلا پڑھائی من مرضیاں لے حاضر جناب نوکر کیا تھا نہ کھڑا ویلا پڑھائی من ازا سکھائی من تو اپنے بالاں کو ٹردے ویلے اے مال دولت زمین نہ دے ولا پڑھائی ون ازا سکھائی ون اے تیری سب تو وڈی شنگئی ہے حسن دی بسم اللہ حیدرآباد تو سب بدلاں دا موسم ہے جناب عباس شیر پڑھا ہے پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزاراتا ہے یہ سب کا فرائے پڑھ دی بسم اللہ بسم اللہ یعنی ایک جشن بھی آنے کر میں دا ہندے سنو ہے اچھا ٹھیک ہے بلا پڑھائی من ازا سکھائی من بلا پڑھائی من ازا سکھائی من اے تیری سب تو وڈی بھلائی ہے سب تو وڈی چنگئی ہے حسن دی جتی دے پاک تلوے دی دھوڑ دا موجزہ ہے شوکت جتی دے پاک تلوے دی دھوڑ دا موجزہ ہے شوکت زمانہ جو کچھ ودا بناوے میرے قلم دی ایہا کمائیے بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن بچپن میں ایک شیخ سے 6 شوال دی ادھار کر تیرا حکم ادھار ہے 14 اکتوبر 6 شوال جے تھا کہ موضوع مولا عباس نہیں آج ناراض نہیں تھی منا میں کو ساری رات فجر دی حسن سرکار پڑھائی ون تو میں کو سنائی بنا بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر کدھے لگے گئے ہو حیدری سر میں تے کو آکھے میں اردو پڑھنا سرے کی تاکہ تو اردو پڑھے سن دن تو بات میرا مصرع محور رہا تھی کہ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر نیچے اتر یہ منبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش دوئے ہاتھ آگے ہر ہونے والی اچھا میں آگے بہن ذاکر ہون گے ماشاءاللہ یہ میں کہنا ٹائم لگ دے میں تو آگے ماشاءاللہ قبلہ روزے سمیت عید ہے نا واہ واہ ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر میری گھڑی دے مطابق 44 منٹ بڑھ دن اپنی گھڑی دے حساب نال میں 44 منٹ پڑھ چکے ہوں ممبر تے کھڑا دا 44 منٹ دا پڑھیا تول کے ایک پاس رکھی ایک جملہ مگر نفیس آدمی واسطے جے کو شعر دا پتہ لگتا ہے جے کو پتہ ہے شاعری ذاکری ہے کیا اون دے واسطے جیڑا بندہ یہ گا بیٹھائی ممبر تے وہاں کہ حسن
ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی. علی کے لال نے فرمایا مگر ہمیں تم سے یہی توقع تھی. ایک کوئی بندہ دیکھو ذاکری سمجھ آندی ہوئے ہاتھ اچھے حیدری. جی بچڑا راضی رامی حیدری اچھا چلو جی دے رہا ہوں میں نوکر ہوں سر بڑی مہربانی پر میں نے آپ جی دو ممبر لگے ہوئے. ہاں 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 وجہ یہی ہے سرکار نے اٹھایا وجہ ہی یہی ہے. جب ظاہراً علی ممبر پہ آیا نا اب آپ نے مجھے چھیڑ دیا. میں ان کیسٹ تو نہیں پڑھتا کھڑا نا میں کو تو یعنی بھائی ہاں میرے اندر ایک کمپیوٹر فٹ ہے. جب ظاہراً علی ممبر پہ آئے نا ایک بندہ آیا یا علی تخت مبارک علی چوپ. دوسرا آیا یا علی تخت مبارک علی نہیں بولے. تیسرا آیا یا علی تخت مبارک علی کے چہرے پہ جلال آنا شروع ہو گیا. چوتھا بندہ آیا یا علی تخت مبارک ساسا بن سوہان نوکر علی کا اٹھا. اس نے آنے والی کی کلائی پکڑ لی. اس نے کہا کیا مذاق ہے صبح سے جو بندہ آتا ہے تخت مبارک کیوں. انہوں نے کہا یار مبارک نہ دے دیکھتا نہیں علی تخت پہ. اس نے کہا پھر مبارک کیوں دے رہے ہو. بقائے دین کی مسند پہ اللہ کا ولی آیا حقیقی وارث ممبر محمد کا وصی آیا اور علی کو کیا مبارک دے رہے ہو تخت ملنے کی. مبارک تخت کو دو نہ کہ آج اس پہ علی. مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. ہاتھ تک کھولے ہیں بچڑا دیکھو آپ 30 سال تھی کہ میں کو نوکری کریں دیا. میں زندگی جو پہلی بار یہ مستقل مزاج بندہ 55 منٹ جو ہاتھ نہیں سی کھولے. استقلال ہے نا ہی. ہاں ہاں وہ کہ حسن مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. علی کے لال نے کہا مجھے تم سے یہی توقع تھی. اس نے کہا حسن سوچا تو ہوتا میں کیا ہوں. میں کوئی عام آدمی ہوں. میرے رشتے کیا ہیں محمد سے. میری قرابت کیا ہے محمد سے. حیدری میرے رشتے کیا ہیں محمد سے. حسن نے کہا خاموش رشتوں کی بات نہ کر. دینے والا محترم نہیں ہوتا دینے والا محترم نہیں ہوتا لینے والا محترم ہوتا ہے. اس نے کہا حسن یہ تو سوچا ہوتا میں کون ہوں. میں اللہ کے رسول کی سواری ہوں. ہاں میں ایک مشکل رات میں تمہارے نانا کو شانوں پہ بٹھا کے لے گیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. میں سواری ہوں رسول کی. جلال آ گیا حسن کو. فرماتے اچھا میں رسالت کی شبی ابن علی دین کا وقار. میں رسالت کی شبی جو کہ شاہ میں کوئی امام حسین ذکر دی قسم ہے. میں پچھلے سال ایہو گال جشن تے انچولی کراچی کی تھی. آج تے میں کو نشہ داد دا. حسن فرماتے میں رسالت کی شبی ابن علی دین کا وقار ہے. میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار. فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ لے. تو محمد کی سواری میں محمد کا. بج گئی ہے. ہاں ہاں جی بچڑا فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ تو دیکھ لو. تھوڑی زندگی ہوں تو محمد کی سواری. ایک گل بھائی کرا روایت کرتا ہے شام سے آیا ہوا ایک بندہ کہتا ہے میں رزق کی تلاش میں کوفہ آ گیا. 4 پیسے جیب میں ڈال کے تلاش رزق میں کوفہ آ گیا. ایک انہیں بھی گل نہیں بندے ہی تھو سعودی عرب لگے ہوئے نا. رزق کی تلاش کوئی اوکھی تے مشکل نہ سمجھنا گل نہیں. ہاں رزق کی تلاش کرنا مذہب عبادت ہے.
رزق حلال دی تلاش بھی عبادت ہے۔ یہ کہتا ہے میں کوفہ آ گیا، جو 4 پیسے جیب میں ڈال کے لے آیا تھا وہ ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے اندر فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ پردیس میں موت آ جائے میں پیدل گھر نکل جاتا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں کوفہ سے شام جانے والی سڑک پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک باغ آ گیا۔ میں نے اپنے آپ میں سوچا اس باغ میں کوئی مالک، کوئی منتظم، کوئی بستان کا مالی، کوئی کارندہ، کوئی کام کرنے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا، کوئی دھیان رکھنے والا کوئی تو ہوگا۔ اس سے جا کے روٹی مانگتا ہوں، روٹی مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی تو کھجوریں باغ لوں گا، پیٹ بھر کے کھجوریں کھا کے گزارا کر لوں گا۔ عرب ویسے ہی کھجوریں بڑے شوق سے کھاتے تھے، باغ کا باغ کھا جاتے تھے۔ ادا ممبر تے کھڑا تھا تو آرہی پورے مجمع کو شوکت رضا دا سلام ایڈا اوکھا جملہ تیری وریدات ماں کے عرب کھجور جی میں نوکر دے رہا عرب کھجوریں شوق سے کھاتے تھے، باغ کا باغ کھا جاتے تھے چاہے جس کا بھی ہو۔ ہاں وہ کہتا ہے میں باغ میں داخل ہوا، میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی۔ کیا کہنے اس بندے کے، کیا کہنے جو قرآن بدن پہ بولا ہے۔ میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی، کہتا میں نے ایک آیت سیرت سورت کو دیکھا، واہ واہ یہ ہاتھ سلامت رانی شاءاللہ، کیسا پرفیکٹ بولے ہو، کوڈی کیا بات، ایک آیت سیرت سورت کو دیکھا، ایسی کشش تھی میں دیکھتا ہی رہ گیا، کچھ نہیں تھیا، پانی ہے کچھ نہیں تھیا، ہاں میں دیکھتا ہی رہ گیا، پانی ہے کچھ نہیں، میں کو دیکھا نا، ہاں میرا جملہ آیا تھی ویسی، کہتا ہے میں چلتا ہوں ان کے قریب پہنچا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا، میں نے ارادہ کیا کہ ان سے روٹی مانگوں، اس سے پہلے کہ میں بولتا میرے لب ہلتے، انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا بھوک لگی؟ سلام ہی بزرگا، تیری مسکراہٹ کوئی سلام ہے، تمہاری مسکراہٹ کوئی سلام ہے۔ ہاں ہاں انہوں نے فرمایا بھوک لگی ہے؟ کہتا میں نے کہا جی بھوک لگی ہے۔ فرمایا وہ سامنے درخت کے نیچے ایک رومال ہے، اس میں روٹی ہے، کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ ہو جملہ میں والا کھڑے 55 منٹ تھی گئے 5 منٹ میں بھی پڑھنے تو جملہ ہی میں والا کھڑے، میں سمجھا نہیں سکیا، میں چونکہ شاید جلدی پڑھ گیا، میں نہیں سمجھا سکا، میرا محترم سمجھ گیا، میں نہیں سمجھا سکیا۔ انہوں نے کہا کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ یہ کہتا ہے میں درخت کی طرف جاگ ہی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا یہ بزرگ نے کیا کہہ دیا، مجھے بھوک اتنی ہے میں پورا باغ کھا جاؤں۔ بزرگ فرماتے ہیں کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ بہرحال کہتا ہے میں رومال کے قریب پہنچا، میں نے درخت کے نیچے سے رومال اٹھایا، اسے کھولا، اس میں جو کی سوکھی روٹی، میں جوان آدمی، میں نے پہلے ہاتھوں سے زور لگایا نہیں ٹوٹی، پھر گھٹنوں سے زور لگایا نہیں ٹوٹی۔ کہتا ہے میں نے روٹی واپس رومال میں باندھ کے رومال درخت کی اوٹ میں رکھ دیا اور اپنے آپ میں فیصلہ کیا اب میں اس بوڑھے کو تکلیف نہیں دیتا، میں اسے یہ کہتا نہیں کہ میں نہیں کھا سکا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا۔ ایک کلاس ہے، ایک کلاس ہے، ایک کلاس ہے نزاکت، ایک کلاس ہے نزاکت، ایک معیار ہے نزاکت ذاکری سنندہ۔ اب میں اس بوڑھے کو تکلیف نہیں دیتا، میں اس سے کہتا نہیں کہ میں نہیں کھا سکا، جو کچھ اس بوڑھے کے پاس تھا اسے مجھے دے دیا۔ اب اگر میں کہوں کہ میں نہیں کھا سکا شاید بزرگ کو تکلیف ہو، ذہنی طور پہ وہ دکھی ہو جائیں، بری بات ہے، اپنے محسن کو دکھ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، محسن کو دکھ دینا زندگی ہوگی بچہ، کوئی اچھی بات نہیں، جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے دے دیا، بس میں شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں نے رومال ایک سائڈ پہ رکھا، بزرگ کدال سے زمین کھود رہے تھے، ساتھ ساتھ کچھ بول بھی رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہے ہیں۔ زندگی ہوگی، جڑا بندہ یہ رنگے سنے میں کو بھاندہ بہوں گا۔ اب وہ تراب ہے نا، تراب میں بیج تو ڈالنا ہے نا، زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہے تھے۔ کہتے میں ان کے قریب گئے، میں نے کہا بزرگوار محترم بہت شکریہ،
یہ کہہ کے میں جانے کے لیے مڑا. ابھی میں بس ایسے مڑا ہی تھا, یہ پیچھے سے ان کی آواز آئی, روٹی نہیں ٹوٹتی. روٹی ہاتھ کھولتا صحیح بول نہیں تھا, میں تراغا تو چھوڑا سی, بات پتہ لگ سی رات لنگ دی کی میں. جو کی جب میں ایک سلام ہے, ایک شعر آکھے آئی, حیدرآباد آفتاب حیدرآباد آفتاب دکن دے گھر, انڈیا سرکار آفتاب دکن دے گھر, حیدرآباد دکن پڑھے ہم سلام دے ایک شعر آئی. مولا دی قسم میں کوئی داد ہی نہیں بھول دی, میں بس سلام تھی گیا تو بے ساختہ میرے منہ چو نکل گیا. ہاں, علی کے بغض میں 2 لعنتیں اکٹھی ہیں, علی کا بغض بھی اعمال کی مشقت بھی. کھڑا رہو ساری رات. مشقت اعمال ہے نا. چلو کوئی گال تو حیدرآباد دی سنائے. زندگی آئی, زندگی ہوئی. ہاں کہتا میں نے انہیں سلام کیا, سلام کر کے کہا جی شکریہ. انہوں نے فرمایا روٹی نہیں ٹوٹتی. کہتا میں نے پھر اپنے اندر راستہ نکالا کسی طرح اس بزرگ کو دکھ سے بچاؤں. میں نے کہا جی وہ روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں, روٹی تو ٹھیک ہے, دراصل میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا, تو وہ توانائی ختم ہو گئی ہے جسم میں, زور نہیں میں لگا سکا روٹی توڑنے کے لیے, ورنہ روٹی تو ٹھیک ہے, بس میری جسم میں. میں نے کہا جی وہ روٹی کا مسئلہ نہیں, روٹی تو ٹھیک ہے, بس میرے جسم میں توانائی نہیں, کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا, تو اس لیے روٹی نہیں ٹوٹی. روٹی نہیں ٹوٹی. امام حسین سرکار دے ذکر دے قسم انہیں, وہ بندہ اپنے آپ کو ملامت کرے, اپنے آپ تے گلا کرے, جڑا بندہ جملے تے نہ بولے اپنے آپ کو کہ یار تو کیوں لگائی جے شگے جڑے جملے تے نہ بول سکے. کہتے ہیں بزرگوں نے مسکرا کے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا, یہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی ہے. قربان بنیا کچھی تیرے معیار تو, تیرے معیار تو قربان کچھی. حیدری آخری 2.5 منٹ میں پڑھنے بس. راضی روے ویرون, راضی روی بھائی, کیسر برا راضی روی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا, یہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی ہے. کہتا میں نے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا جی مجھے بات سمجھ تو نہیں آئی, لیکن پھر بھی مجھے اجازت. میں جانا 2 قدم 4 قدم میں نکل گیا, پیچھے سے آواز آئی بھوکا جا رہا ہے. میں نے کہا جی اب روٹی ہے وہ جو میں نے کھانی نہیں, اور کچھ ہے نہیں تو بھوکا جاؤں گا. فرمایا ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا رہتا تو نہیں. ہائے ہائے ہائے, جنہاں دے عقیدے ہیں نو بولو حیدری. ہمارے پاس آ کے کوئی, ہمارے پاس آ کے کوئی نہیں, لطفتاندہ پہ سہری دا ٹائم بنے آیا. ہاں, ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا رہتا نہیں. کہتا میں نے کہا جی اب روٹی میں نے کھانی نہیں تو پھر اب کیا کروں. فرمایا تو ایسا کر باغ سے باہر چلا جا, باہر سڑک پہ جائے گا نا, لوگ گزر رہے ہوں گے, کسی بندے سے پوچھ حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے. سلام انہیں, کسی سے پوچھ, کسی سے پوچھ. کہتا میں باہر سڑک پہ آ گیا, لوگ گزر رہے تھے, میں نے لوگوں سے پوچھا حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے, کسی نے مجھے پتہ نہیں بتایا. اچھا بندے کو راہ پوچھتے رہتے نا, میں ہوں پوچھے ہی موڑ تو پوچھے مجھے آدھا بات کتنا ہے, جڑی جگہ نہیں ڈٹھی راہ تو بندہ پوچھتے نا. بندے جو سیندے رہ کے اے تھیں اگلا سامنا موڑ منسو بالکل روڈ دے ہوتے چراغاں تھے پھر اتھا جشن تھی دا پہ, ٹھیک ہے نا, پتہ ہے نا. کہتا میں نے کئی بندوں سے پوچھا حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے, کسی نے مجھے نہیں بتایا لنگر خانہ دائیں ہے بائیں ہے سامنے ہے. جس سے پوچھا اس نے کہا آجا میں بھی وہیں جا رہا ہوں. زندگی ہوئی جنت نہیں لگتی بھائی, ہے نزاکت جی. وہ پھر تواری کیا بات ہے, توارے پہنچن دی کیا بات ہے. زندگی ہوئی میرا بچڑا, جوانی ہوئی میرا بچڑا,
حلالی حلالی بندے رل کے بولو ہائے دری. ان کا آ جا, کسی نے راستہ نہیں بتایا, سب نے کہا آ جا, میں بھی وہیں جا. کہتا میں لنگر خانے پہنچ گیا, 2-2.5 منٹ بھی میں پڑھنے, بس توجہ کرو تو گل مک گئی. زندگی باقی وقت کا نہیں موقع بنیا. 6 شوال 14 اکتوبر بار بار کھڑا دا آساں سارا ڈی تھی راساں جی میں حکم کرے سو میں یاسر نال وعدہ کی تھی نا مولا عباس علیہ السلام جت یاسر حکم کرے سی اتھیں سنے سے ممبر تے وعدہ. ہاں آ جا, میں بھی وہیں جا رہا ہوں. کہتا میں لنگر خانے پہنچ گیا. اوکھا جملہ تے کچھی واسطے اوکھا نہیں, جس میں یار تو سنتے بیٹھے ہو. کہتا ہے مجھ سے کھلانے والے نہیں گنے گئے. ہاں نسیم, شاباش میرے بچڑے, جوانیاں مانو, شاباش شاباش. ہو آخری جڑا ہاتھ اٹھے تے کو سلام, تیری عزت علی ماں کو سلام. بنڈل آف تھینکس بیٹا, بہت شکریہ بیٹا. کہتا ہے مجھ سے کھانے والے نہ زندگی ہوگی بچڑا, کھلانے والے نہیں گنے گئے. کہتے ایک مناسب جگہ تلاش کر کے میں وہاں بیٹھ گیا. میں نے دیکھا لوگ دال روٹی کھا رہے تھے, 1-2 پلیٹوں پہ نظر پڑی, لوگ دال روٹی کھا رہے تھے. کہتے جب روٹی کا یقین ہو گیا نا, میرے اندر کا بھوکا انسان جاگ پڑا. میرے اندر سے خواہش ابھری, اتنے دنوں بعد روٹی مل رہی ہے, کاش کوئی گوشت مل جاتا. اندر کا بھوکا انسان. اچھا کچھے والے تو ایک نا بہت سنے ہو سی, مولانا کو 1000 سال زندگی دے تے شفا دے, بابا ریاض حسین شاہ صاحب کے بلا فرتوال. بہت بڑا نا ہے ذاکری دنیا دا. اثر میں پنڈی پہ پڑھا تو میں یہ واقعہ پہ پڑھا. باوی میرے پیچھے بیٹھے چلا, میں آخیا نا بھائی وہاں کیا گوشت لپ ہو گیا. باوی میرے کو پچھوں واسطے ہے شوکت فقیر بھی ذاکر سی. ذاکر اکثر آدھے نا میں دال نہیں کھامنی, میں کو میرا تکلیف ہے. فقیر بھی ذاکر سی, میں نوکر ہاں. اچھا بعد بڑے ہو سی, ٹھیک ہے بھائی جان, پہلے ذاکر نہیں بعد بن گئے زندگی ہونے. مولا بستہ رکھنے یہ بھی جشن دا حصہ ہے. جڑا آج ہی نہ مسکرایا ان دا نصیب ستے پہ. ہاں اس کے کہتا ہے میرے اندر سے خواہش ابھری, کاش گوشت ہوتا. اتنے دیر میں جو لنگر بانٹ رہا تھا اس نے میرے سامنے دال رکھ دی, روٹی رکھ دی. کہتا ہے میں نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے, کہ اچانک ایک خوبصورت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی, نہیں اسے دال نہیں دینی, اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہوا. ممبر حسین پہ شوکت رہا کہہ رہے کوئی بندہ لے آ جس کے ہاتھ میں میزان ہو, میزان سماعت اپنے ہاتھ میں رکھ کے میرا 1 گھنٹہ 5 منٹ کا پڑا ہوا ایک پلڑے میں رکھ, ایک جملہ ایک پلڑے میں رکھ, برابر ہو اور تو نہ بولے تو میرا مجرم ہے, برابر نہ ہو کوئی داد نہیں. کہتا ہے آواز اتنی حسین اور خوبصورت تھی, آواز والے کو دیکھنے کے لیے میں نے سر اٹھایا, میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں حیران ہو گیا, یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. زندگی میں میرے بچڑ جیو, جوانیاں مانو, مولا تاثیر دے ملے. یہ ہاتھ سلامت رہی میرا بچڑا, یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. کہتا ہے میں نے دیکھا اور میں دیکھتا رہ گیا. کہتے اچانک ان کی آواز کی وجہ سے میں حصار حسن سے نکلا, حصار حسن سے نکلا. جب ان کی دوسری آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی, گوشت لے آؤ. مجھے پتا تھا ایک نوکر ہے سارا جس کا گوشت کھانے پہ دل ہے, 3 دال کا ہے, مگر میں نے اس کے لیے علیحدہ سے گوشت بنوا کے رکھا. کہتا ہے گوشت بھی آ گیا, دال بھی آ گئی, روٹی بھی آ گئی, کھانے کو جی بے تحاشا چاہا. ہاتھ میں نے آگے بڑھایا اور مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. قبر تئی میرا جملہ کچھی آ لے, قبر تئی میرا جملہ یاد رکھے, بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا. ہائے ہائے تھوڑی بڑی زندگی ہو, تھوڑی کیا بات. کہتا مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. میں نے سوچا یہ تو جرم ہے, میں کھاؤں اور وہ بوڑھا نہ کھائے, وہ بزرگ نہ کھائے.
وہ قرآن بدن نہ کھائے، وہ سیرت صورت نہ کھائے. جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، ایک نوالا کھاتا ہوں، ایک اس کے لیے رکھتا ہوں، جتنے کھاؤں گا اتنے لے جاؤں گا. کہتا ہے 5واں نوالا میں کھا رہا تھا، رکھ رہا تھا، وہ شہزادہ پھر تشریف لے آیا. مک گئی میری گل، آخری جملہ آج دی نوکری دا میرے تراضی رویا. کہتا ہے 5واں نوالا میں توڑ رہا تھا، وہ حسین شہزادہ پھر آ گیا. فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنا کھا سکتا ہے کھا لے، اتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا. شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں. شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں. کہتا میں قدموں پہ گرا. میں نے کہا شہزادے محسوس نہ کیجیے گا، میں اپنے لیے نہیں رکھ رہا. وہ سامنے ایک باغ ہے، اس میں ایک بوڑھا مالی ہے. کیا کمال بزرگ ہے، کیا کریم صورت ہے، کیا رحیم مزاج ہے، کیا صورت سیرت ہے، کیا قرآن بدن بزرگ ہے، کیا کمال کریم ہے. میں نے اس سے روٹی مانگی ہے، اس نے آپ کے دسترخوان کا پتہ بتایا. وہ بوڑھا مالی ہے. اس کے بعد جو کی سوکھی روٹی ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھ سے نہیں ٹوٹی. وہ بوڑھا ہے، کیسے توڑے گا، کیسے کھائے گا، یہ میں اس کے لیے لے جا رہا ہوں. کہتے ہیں اس کا نام آیا مالی کا. اس اچانک جوان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے پہ سرخی آ گئی، آنکھوں میں پانی آ گیا. فرمایا تو اس بوڑھے مالی کو جانتا ہے وہ کون ہے؟ کہتا جی میری زندگی میں پہلی ملاقات ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. فرمایا پھر مجھ سے سن، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی. چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا. شاباش شاباش میرے بچوں، شاباش میرے بچوں، پڑھے لکھے بچوں، شاباش. چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی. کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. آخری شیر تو نوکری مک گئی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. فرمائے یاد رکھ احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا، میں حسن ہوں. بولو سخی لال کلندر. یا رب محمد والے محمد رحم علیہ والینا بے حق کے تمل حسین. میرا اللہ بانیان کی حاجات پوری فرما، حاضرین کی حاجات پوری فرما، مومنوں مومنات کی حاجات پوری فرما. دونوں بیمار ہیں، بھائی بانی یہ مجلس بانی یہ جشن ہے، کہہ رہے میرے والدین دونوں بیمار ہیں. میرا اللہ بادشاہ حسن کے جشن کا صدقہ دونوں کو شفا کامل عطا فرما. بھائی علی رضا، دیگر وہ احباب، بھائی یاسر، بھائی نزاکت، جس جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے. بچہ تکلیف نہ لے، دعا مانگے جی بچہ تکلیف نہ، بچہ ان بزرگوں کا تکلیف سے ہے. بھائی حمید کے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کرو کہ مالک شفائے کلی عطا فرمائے. حاجی اختر کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. 14 اکتوبر و مقام دربار شاہ حسین جشن ہے، جس میں شوکت اور شوکت کے علاوہ ملک بھر کے ذاکرین خطاب فرمائیں گے. اگلے سال دا کوئی پتہ نہیں، او میں نیاز گن کرے سے سام. میرا اللہ اس جشن کا صدقہ بانیان کی حاجات پوری فرما. میرے اللہ سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے نجات دے. مرشد زادہ کلے سید نے اپنی پوری بستی تے ہاتھ چاہ کے دعا کرے سو مالک اجدی رات دا صدقہ جتی مومن بے اولادن سیدہ سمیت سب کو اولاد نرین عطا فرما. میرے اللہ عزیز اشفاق در جیو، میر عباس حسین تالپور، جاوید خان اشفاق در جیو اور باقی جتی بچے بے اولادن سارے کو اولاد نرین عطا فرما. اعلان کر دے ویسو، سارے اعلان کر دے ویسو، اعلان سارے اعلان کر دے. اچھا زندگی باقی اگلے سال دیں جیندے رہے اسے تا میں نوکری دے انشاءاللہ بشرط زندگی ضرور پڑھ سوں. علامہ غزنفری سارے کل پڑھ گئے جی میں جی زندگی رہی تھا ضرور حاضری دے ساں بشرط زندگی اگلے سال جیتی جی سوں نوکری کرے سوں جڑے ہاتھ بلندن. میرا اللہ سخی حسن حسین دے ہتھاں دا واسطہ ہی انہیں چو کوئی خالی نہ ولے مل کے آمین رکھے. میرے اللہ ہی ذکر دا صدقہ اسا گنہگاریں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. ربنا